ایک انصاری کالونی ہے ہمارا علاقہ، وہاں پہ ایک بیٹے نے اپنے باپ کو فائر مار کے قتل کر دیا، فائرنگ کر کے۔ بہت زیادہ ٹارچر کرتے تھے ہمیں بھی اور باقی فیملی کو بھی، سب کو بہت ٹارچر کرتے تھے۔ میں باہر نکلا تو میں نے کہا حلف دینی تو میں خود کو گولی مار لوں۔ انہوں نے مجھے کوئی پازیٹیو رسپانس نہیں دیا، تو مجھے انہوں نے ڈاج کر کے بھاگنے کی کوشش کی ہے، پھر اچانک مجھ سے گولی چلی ہے، مجھے پتا نہیں کتنے فائر مارے ہیں؟ فائر کتنے لگے ہیں مجھے نہیں پتا، لیکن میں نے 3 فائر کیے تھے۔ مجھے تو جب ان کو پہلی گولی لگی ہے مجھے پتہ بھی نہیں چلا کہ گولی لگی بھی ہے کہ نہیں، اسی لیے میں نے دوسری گولی ٹانگ پہ ماری۔ اگر پہلی گولی اگر ان کے اوپر باڈی میں لگ گئی تو میرا دوسری گولی نیچے ٹانگ پہ مارنے کا مقصد کوئی نہیں تھا۔ بچے کے ساتھ اتنا نہ اسے ٹانٹ نہ کریں، اتنا ٹارچر ڈیگریڈ نہ کریں کہ وہ بچہ اس حد تک چلے جائے کہ اس سے اتنی غلطی بھی ہو، اور اپنے گھر میں تو کم سے کم پسٹل وغیرہ اور اس طرح کی چیزیں نہ رکھیں۔ السلام علیکم ناظرین، آپ کا میزبان مہر علی آپ کی خدمت میں حاضر ہے، اور آپ دیکھ رہے ہیں NPG میڈیا سیالکوٹ میں ایک افسوسناک دلہراش واقعہ پیش آیا۔ ایک صفا بیٹے نے، ایک بے درد بیٹے نے اپنے باپ کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ لوگ خدا سے بیٹا مانگتے ہیں کہ وہ بیٹا اس کا بڑھاپے میں سہارا بنے، اگر وہی بیٹا اپنے باپ کو قتل کر دے تو اس باپ پہ کیا بیتے گی۔ میں آج اس واقعے کے بارے میں جاننے کے لیے پہنچا، اس تھانہ میں چلتے ہیں اور جانتے ہیں اس واقعے کے بارے میں، اس بیٹے نے اپنے باپ کو کیوں مارا۔ میرے ساتھ وہ 19 سالہ لڑکا موجود ہے جس نے اپنے باپ کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ اسے جانتے ہیں کیا وجہ ہوئی، کیوں مارا اپنے باپ کو۔ جی کیا نام ہے آپ کا؟ دائم علی۔ ڈائم کیا کرتے ہو آپ؟ میں ایکسپورٹ کا بزنس کرتا ہوں۔ کیا ایج ہے آپ کی؟ 19 سال۔ شادی ہوئی ہے آپ کی؟ جی ٹھیک ہے، مجھے یہ بتاؤ کہ آپ کا سگا باپ تھا؟ ہاں جی۔ ٹھیک ہے، تو اس دن کیا ہوا تھا؟ اس دن جمعے کا دن تھا، 1 بجے کے قریب ہمارے والد صاحب جو ہیں وہ، میں نے آپ کو بتایا بھی ہے کہ وہ بہت زیادہ ٹارچر کرتے تھے ہمیں بھی اور باقی فیملی کو بھی، سب کو بہت ٹارچر کرتے تھے۔ وہ 1 بجے کے قریب شور شرابے کی آواز آئی ہے، میں نے نہیں باہر نکل کے دیکھا کیا ہوا، تو میری وائف آئی، انہوں نے کہا انکل پھر سے شروع ہوئے ہیں۔ میں چپ کر کے، میں آپ لاگ لگا کے بیٹھ کے آرام سے چپ ہو جائیں گے خود ہی۔ خیر وہ بولتے رہے اور پھر تھوڑی دیر میں وہ چپ ہو گئے۔ مجھے ایسے لگا جیسے وہ نہانے چلیں گے جمعے کے ٹائم میں باہر اپنی والدہ کے پاس جا کے میں نے پوچھا کہ کیا معاملہ ہے۔ انہوں نے کہا بیٹا آپ گھر سے چلے جاؤ فی الحال۔ میں گھر سے آ گیا ہوں باہر آنے کے بعد میں نے اپنی نانوں کی طرف گیا ہوں، ماموں سے ذکر کیا بات کا ساری، کیونکہ پہلے بھی ظاہر ہے وہ صلح کرواتے تھے۔ میں نے ان سے پوچھا کہ یہ معاملہ دیکھیں ایسے ہو رہا ہے، انہوں نے مجھے کہا کہ میں جمعہ پڑھ کے آتا ہوں، پھر میں آ کے دیکھتا ہوں۔ ٹھیک ہے، میں چپ کر کے بیٹھ گیا۔ والد صاحب کسی بھی حد تک چلے جاتے تھے، اس لیے میں نے مجھے ٹینشن ہوئی ہے، میں نے گھر کال کی ہے۔ گھر کال کرنے کے بعد کسی نے میری کال پک نہیں کی، میں اور زیادہ ٹینشن میں آیا ہوں۔ میں گھر کی طرف چلا گیا ہوں، 10-15-20 منٹ گزر گئے تھے۔ گھر پہنچا، میں نے جا کے دیکھا ہے تو سب رو رہے ہیں، بچے بھی، میری والدہ بھی، میری بیگم بھی۔ میں ادھر سے وہ اندر روم میں بیٹھا ہوں، میری جو والدہ ہیں وہ چھوٹے بہن بھائیوں کو لے کے باہر نکل گئی ہیں نانوں کی طرف۔ میں جو تھوڑا سا اندر بیٹھا ہوا تھا، میری وائف آئی، انہوں نے آ کے یہ بات بتائی، میں ان کو بھی ادھر اتارا جا کر آ کے پھر میں نے اپنے والد صاحب کا ویٹ کیا ہے۔ میں کہا آج ان سے حلف لے کے، یہ جو باتیں پرانی نہیں چھوڑتے، کوئی بھی چھوٹی موٹی بھی ظاہر ہے ہر جگہ ہو جاتی ہیں، میں آج ان سے اس چیز کا جو ہے نا حلف لے لیتے ہیں کہ وہ چھوڑ دیں تاکہ سارے آرام سے ہنسی خوشی رہ سکیں۔ تو پھر والد صاحب آئے ہیں میرے 2:15 بجے کے قریب، تو اس ٹائم پھر جو ہے میں باہر نکلا تو میں نے کہا حلف دینی تو میں خود کو گولی مار لوں۔ انہوں نے مجھے کوئی پازیٹیو رسپانس نہیں دیا، تو مجھے انہوں نے ڈاج کر کے بھاگنے کی کوشش کی ہے، پھر اچانک مجھ سے گولی چلی ہے، مجھے پتہ نہیں چلا۔ اس میں دکھایا جا رہا ہے کہ تم اس کے پیچھے بھاگے ہو، وہ کیا تھا؟ میں نے ان کو کہا حلف دیں اور بات ختم کریں۔ وہ ادھر سے ٹرن ہوئے ہیں اور انہوں نے مجھے کہا ٹھیک ہے میں حلف دیتا ہوں۔ وہ میرے پیچھے تھوڑا سا آئے ہیں، ساتھ ہی ڈاج کر کے مجھے نکل گئے۔ ٹھیک ہے، کتنے فائر مارے ہیں؟ فائر کتنے لگے ہیں مجھے نہیں پتا، لیکن میں نے 3 فائر کیے تھے۔ 3 فائر کیے تھے۔ مجھے یہ بتاؤ کہ ماں باپ اولاد کیوں مانگتا ہے؟ ماں باپ کا سہارا ہوتی ہے اولاد، سہارا ہوتی ہے۔ اگر وہی سہارا اپنے باپ کو مار دے تو پھر کیا ہوگا؟ دیکھیں آپ کو میں نے کافی تفصیل سے ساری وجوہات بتائی ہیں۔ بتائیں۔ میں ان کو وہ مارنا تو چاہتا نہیں تھا،
وہ جو بھی ہوا وہ سارا ڈر میں ہوا ہے، کیونکہ انہوں نے اگر میرے سے میں نے ویسے بھی گولی تو اپنی طرف سے ٹانگ پہ چلائی تھی، میں نے اپر باڈی پہ تو چلائی بھی نہ، میں کسی ٹرین فورسز میں، کیونکہ مجھے رننگ کرتے ہوئے میں اتنی پروفیشنل گولی چلا سکوں. مجھے تو جب ان کو پہلی گولی لگی ہے مجھے پتہ بھی نہیں چلا کہ گولی لگی بھی ہے کہ نہیں، اسی لیے میں نے دوسری گولی ٹانگ پہ ماری. اگر پہلی گولی اگر ان کے اوپر باڈی میں لگ گئی تو میرا دوسری گولی نیچے ٹانگ پہ مارنے کا مقصد کوئی نہیں تھا. تو یہی بس بات مجھے ہے. یہ میرے بتاؤ ڈر میں جو کتنی بار پہلے گھر میں جھگڑا ہوا ہے؟ گھر میں لاتعداد بار جھگڑا ہو چکا ہے، فضول باتوں پہ ایک ہی بات کو لے کے ہزار بار جھگڑا ہوا، میں گنتی نہیں کر سکتا. گنتی نہیں کر سکتے ہیں. تو مجھے یہ بتاؤ کہ ابھی جو تم نے کام کیا اس کے بعد تمہیں سزائے موت ہو جائے، عمر قید ہو جائے، کیا بنے گا تمہارا؟ جی میں خود اسی لیے ادھر آیا ہوں کہ جو بھی سزا گورنمنٹ دیتی ہے مجھے قبول ہے. ٹھیک ہے. کچھ شرمندگی محسوس ہو رہی ہے؟ جی مجھے شرمندگی محسوس ہوئی ہے، تو میں ادھر خود اپنا سرنڈر کیا آ کر. گرفتار تو کسی نہیں تھا کیا مجھے، 24 گھنٹے تک مجھے کسی نے گرفتار نہیں کیا، میں نے خود سرنڈر کیا. مجھے یہ بتاؤ دائم کہ اپنے باپ کی کوئی بات یاد آتی ہو؟ بے شمار باتیں یاد آتی ہیں. میں ان کے لیے 2-3 دن سے جب سے ادھر آیا ہوں مغفرت کی دعا بھی کر رہا ہوں، لیکن کیا ہو سکتا ہے، اب غلطی ظاہر ہے، غلطی کی سزا بھی ہوتی ہے. ٹھیک ہے، اب جو سزا ملتی ہے کوئی ایشو نہیں. نہیں مجھے یہ بتاؤ کس طرح تمہارے ذہن میں آیا کہ میں اپنے باپ کو جس نے تمہیں پیدا کیا ہے، تمہیں بڑا کیا ہے، تمہیں پالا ہے، تم اس کو مار دیا، کیسے تمہارے ذہن میں یہ آ گیا؟ میں نے کہا کہ یہ کوئی پری پلانڈ کام نہیں تھا. اگر پری پلانڈ کام ہوتا تو کوئی پلان بناتا، میں سڑے عام CCTV کے سامنے تو یہ کام نہ کرتا. یہ جو بھی ہوا یہ ڈر میں ہوا اور اچانک ہوا ہے. اس میں کوئی بھی میں نے کوئی پلان نہیں تھا بنایا ہوا کہ وہ اس طرح میں کچھ کروں، یا جیسے انہوں نے ایلیگیشن لگایا کہ جائیداد کے لیے کیا ہے. جائیداد کے لیے ہوتا تو میں بوڑھی ضمانت کرواتا، میں ادھر کیوں آتا، میں کیوں سرنڈر کرتا. مجھے کسی چیز کا کوئی لالچ بھی نہیں تھا اور نہ میرا اس طرح کا پلان تھا. میں تو اپنی فیملی کے ساتھ خوشی رہنا چاہتا تھا، پر وہ ڈر کے اندر جب گولی لگ گئی ہے اور لگ بھی غلط جگہ پہ لگ گئی ہے تو بس پھر سمجھ نہیں لگی. کتنے ماہ ہو شادی کو؟ ہماری شادی کو 3 ماہ ہو. 3 ماہ ہو گئے ہیں. مجھے یہ بتاؤ کہ جو تمہیں دیکھ رہے ہیں ان کیا میسیج دو گے اپنی ماں کو، اپنی بیوی کو کیا میسیج دو گے؟ نہیں کوئی میسیج نہیں، بس یہی ہے کہ مجھے سزا ہو جائے گی تو شاید ان کو بھی صبر آ جائے. بس یہی کہوں گا، میرا کوئی کسی کے لیے میسیج نہیں ہے. مجھے کسی کو ہمدردی نہیں چاہیے کیونکہ میں خود ادھر سزا کے لیے آیا ہوں. مجھے کسی سے کوئی سروکار نہیں. مجھے یہ بتاؤ کہ جو ماں باپ تمہیں دیکھ رہے ہیں یہ کیا کہو گے؟ یہی کہوں گا کہ اپنے بچے کے ساتھ اتنا نہ اسے ٹانٹ نہ کریں، اتنا ٹارچر ڈیگریڈ نہ کریں کہ وہ بچہ اس حد تک چلے جائے کہ اس سے اتنی غلطی بھی ہو. اور اپنے گھر میں تو کم سے کم پسٹل وغیرہ اور اس طرح کی چیزیں نہ رکھیں، کیونکہ جیسے مجھ سے غلطی ہو سکتی ہے تو کسی سے بھی ہو سکتی ہے. تو یہ پھر اس طرح کی چیزیں خطرناک ہوتی ہیں. اور اپنی اولاد کو بیلنسڈ رکھیں، نہ اس کو گرنے دیں نہ اس کو بہت زیادہ اٹھائیں. دائم مجھے یہ بتاؤ کبھی پہلے کبھی ایسا واقعہ ہو تمہیں، کبھی تمہارا باپ پسٹل لے کے تم کبھی اس کے پاس پیچھے لے کے گئے، اس کے پاس گئے ہو پسٹل اٹھا میرے والد صاحب کو 2 سال قبل میری والدہ نا والد صاحب سے ناراض ہو کر میرا ننیال ساتھ ہی ادھر چلی گئی تھی. تو والد صاحب کو جو کوئی ان کی بات نہیں تھا مانتا، ان سے برداشت نہیں ہوتا. وہ ادھر گالیاں نکالتے ہوئے پسٹل لے کے آ گئے. میں بھی اپنی والدہ کے ساتھ ہی بیٹھا ہوا تھا. میں نے کہا میں جا کے کہتا ہوں کہ آپ واپس چلے جائیں، نہ ادھر کریں، بیٹھ کے سارٹ آؤٹ کریں، گھر کی بات ہے. باہر نکلا ہوں تو انہوں نے نا آہستہ آہستہ میرے قریب آئے ہیں تو انہوں نے میرے پہ فائر چلا دیا تھا. 2 بار انہوں نے مجھ پہ فائر کیا تھا اور میں بچ گیا تھا. تب میں گر گیا تھا اور میں بچ گیا تھا. اور جو میرے پیچھے کھڑے تھے ان کو فائر بھی لگے تھے. تو ادھر کیس وغیرہ بھی ہوا تھا اور وہ عدالت میں صلح بھی ہوئی تھی. وہ چلا دیتے تھے، وہ کسی حد تک بھی چلے جاتے ہوتے تھے. تو اس لیے ان سے میں کسی چیز کی بھی توقع کر سکتا. مطلب آپ کے والد آپ سے پیار سے کرتے ہیں؟ پیار بہت کرتے تھے، لیکن ان کے غصے پہ اور ان کی انا پہ قابو نہیں تھا. کتنے بہن بھائی ہو آپ؟ 7 بہن بھائی. کتنے بھائی کتنے بہن ہیں؟ 4 بھائی ہیں، 3 بہنیں ہیں. تو آپ کے والد کی 2 شادی ہوئی ہیں؟ جی. آپ کس بیوی سے ہو؟ دوسری بیوی سے جی. تو مجھے یہ بتاؤ کہ دائم یہ جو اپنے قدم اٹھائے اس کے بعد کیا ہوگا پتہ ہے آپ کو؟ جی مجھے پتا تھا، میں اسی لیے ادھر سرنڈر کرنے آیا ہوں. میں اور کیوں آیا ہوں ادھر. ٹھیک ہے. کوئی شرمندگی محسوس نہیں ہو رہی ہے آپ کو؟ شرمندگی ہے تو پیارے بھائی، میں نے خود سرنڈر کیا، خود ادھر آیا ہوں. میں مجھے اگر میرے دادا ابو ہیں جو مطلب جو کیس کے ابھی مدعی بھی شاید بنے ہیں، مجھے اگر کوئی معاف بھی کر دیتے نا میری فیملی، تب بھی مجھے معافی نہیں چاہیے. معافی نہیں چاہیے مجھے کوئی مجھے کسی سے سروکار ہے ہی نہیں. میں ادھر کسی سے، میں جب باہر تھا میں بوڑھی ضمانت کرا کے معافی مطلب کچھ بھی معاملات کر سکتا تھا. میں ادھر آیا ہی سزا کے لیے اور کسی چیز کے لیے نہیں آیا. میرے ساتھ اس ٹائم SHO نعمان بھٹو صاحب موجود ہیں. ان سے جانتے ہیں اس واقعے کے بارے میں انہوں نے
किस तरह इस शफाक कातिल को गिरफ्तार किया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। उस वक्त मैं पेट्रोलिंग में था तो पता चला कॉल चली 150 की एक अंसारी कॉलोनी है हमारा इलाका, वहाँ पे एक बेटे ने अपने बाप को फायर मार के कत्ल कर दिया, फायरिंग करके। मौके पे पहुँचे, फौरी तौर पे जाके देखा तो डेथ हो चुकी थी, वहाँ पे डेड बॉडी थी। 1122 को बुलाया, PFSA की टीम को बुलाया और फौरी तौर पे फिर उनको शिफ्ट करने के बाद हमने टीमें तश्कील दे दी। DPO साहब को हुक्म कि लड़के को गिरफ़्तार करना है हमने 24 घंटों के अंदर। वो अल्लाह का शुक्र है कि हमने 24 घंटे के अंदर उसको गिरफ़्तार किया और उसके बाद अब उसकी FIR देने के बाद तफ्तीश शुरू की है। तो उसने यही बताया कि घरेलू झगड़े की वजह से ये सारा वाक़या हुआ। सर मुझे ये बताएं कि उसने कितने फायर मारे उसमें? फायरिंग तो उसने काफ़ी की थी, पीछे से बाप भाग रहा था, CCTV भी हमें मसूल हो गई, गली से हमने ले ली और पीछे से भाग तो उसने फायरिंग काफ़ी की, लेकिन उनको 3 से 4 फायर लगे हैं उनको बॉडी पे। आपको उसी टाइम इलम हो गया कि इसके बेटे ने मारा कि कैसे कोई इलम हुआ? जी उसी वक्त ही इल्म हो गया था, सारे लोगों ने देखा, सारे इलाके उन्होंने गली में देखा था, गली में लोगों के सामने हुआ था। सर आप मुझे बताएं कि क्या मैसेज देंगे माँ बाप को, क्या मैसेज देंगे आवाम को? यही है कि अपने बच्चों पे नज़र रखें, आजकल के दौर में तरबियत बेहतर करें, अपनी नज़र रखें अपनी वो किन लोगों के साथ, किन बच्चों के साथ बैठ रहे हैं, उठ रहे हैं, इसलिए। नाज़रीन देखा आपने किस तरह औलाद पालने के लिए माँ बाप क्या कुछ नहीं करता। अगर वही औलाद अपने बाप को, अपनी माँ को मार दे तो उस माँ बाप पे क्या बीतेगी। नाज़रीन मेरा एक मैसेज माँ बाप को ये भी है कि अपने बच्चों से प्यार उतना करें, लाड उतना करें कि आपके बच्चे बिगड़े ना और अपने बच्चों की अच्छी परवरिश करें। नाज़रीन मेरा हुकूमत से एक मैसेज ये भी है कि जो लोग ऐसा काम करते हैं उनको सज़ा दी जाए कि दोबारा फिर कभी कोई बाप अपने बेटे के हाथों कत्ल ना हो। इसके साथ साथ अपने मेज़बान महर अली को दिया इजाज़त। NPG मीडिया सियालकोट।